كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام۔ وقال عليه الصلاة والسلام وصلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في مسجدي هذا۔ برادران اسلام، عازمین حج بیت اللہ، آج کے اس تربیتی پروگرام میں ایک اہم موضوع جس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی زیارت کے آداب کیا ہیں۔ دارالخیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ تربیتی اجتماع منعقد ہوا ہے اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ سے متعلق احکام مسائل کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کی عملی مشق بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ جو موضوع ہے مدینہ طیبہ کی زیارت کے آداب کا، اسے کسی بھی حج کے تربیتی پروگرام کا حصہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ انسانی زندگی میں ایک مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کر لے، وہاں بھی پہنچ سکے تو پہنچے، مسجد نبوی پہنچ سکتا ہے تو پہنچے اور وہاں نماز پڑھ کر کے 1000 کا ثواب ایک نماز کے بدلے حاصل کرے۔ اور چونکہ ہم لوگ آفاقی ہیں، بہت دور ہیں، نہ تو ہم سعودی عرب کے رہنے والے ہیں کہ 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم چلے جائیں، نہ مقامی ہیں، بلکہ ہم لوگ آفاقی ہیں۔ ہم لوگوں کو جانے کے لیے بہت کچھ کاروائیاں، ویزا، پاسپورٹ اور دنیا بھر کے اخراجات جب اکٹھا ہوتے ہیں تب جا کر کے ہم کہیں حرمین شریفین کی زیارت کر پاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں یہ رہنمائی ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف 3 مسجدیں ہیں، کوئی چوتھی مسجد نہیں ہے اور کوئی 5ویں جگہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف 3 مسجدیں اور مسجدیں ہی، مسجدوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جہاں ایک مسلمان باقاعدہ سفر کا پلان کرے، سواری کا انتظام کرے، ٹکٹ نکالے مثال کے طور پر، یا جو بھی سفر کی تیاری ہوتی ہے پورا منصوبہ بنا کر کے وہاں جائے۔ صرف اور صرف 3 جگہیں ہیں، 3 مسجدیں ہیں۔ مسجد حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور ایسے ہی مسجد اقصی جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی سفر ایک مسلمان کر رہا ہے جس سفر کے ذریعے سے وہ ایک بہت بڑے فریضے کی ادائیگی کرے گا، رکن کو ادا کرے گا، اور اس کو ادا کرنے کے بعد 400-500 کلومیٹر کے فاصلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی ہے، وہاں تک بھی پہنچ کر کے وہ زیارت بھی کرے گا، فضیلت بھی حاصل کرے گا، اور نمازیں ادا کر کے اس کا جو کئی گنا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے اس سے بھی فیضیاب ہوگا۔ تو اب چونکہ اس کے لیے مستقل سفر کرنا، مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے، یہ تو نادر ہے، شاید کوئی ایسا ہو جو اس کام کے لیے مستقل سفر کرتا ہو اور حج اس میں شامل نہ ہو، ورنہ عام طور پر حج بیت اللہ کے سفر کے ضمن میں ہی
مسجد نبوی کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اب تو آج الحمدللہ چونکہ جو پیکج کا سسٹم ہو گیا ہے کہ 40 دن کا، 35 دن کا، 1 مہینے کا یا اس سے کم و بیش جو حج کا سفر ہوتا ہے، اس میں ترتیب کے مطابق مسجد نبوی کی زیارت شامل ہوتی ہے۔ 8 دن کوئی مسجد نبوی کے مدینہ میں پہنچ کر کے رہتا ہے، مدینے کی زیارت کرتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے، اور کوئی اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ لیکن بہرحال یہ آج حج کے سفر کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے جہاں حج بیت اللہ کے احکام، مسائل، مناسک اور دیگر چیزیں بتلائی جاتی ہیں، وہیں اس کو بھی بنیادی طور پر ایک موضوع بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے بھی احکام کی رہنمائی ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو حج بیت اللہ سے زیادہ اہمیت سمجھتا ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا درجہ وہ مکہ پہنچنے، مکے کی زیارت کرنے، حج سے بھی زیادہ اونچا سمجھتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جہاں مسجد نبوی کی زیارت مسنون ہے، اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کی صحیح طور پر شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی حیثیت شریعت کے احکام کے مسائل کے مطابق نہ سمجھیں بلکہ اس سے کم سمجھیں یا اس سے بہت زیادہ سمجھیں۔ یہ دونوں چیزیں شریعت کے مطابق ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوں گی بلکہ نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ مسجد نبوی کی زیارت کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ مسجد نبوی کی زیارت کا یا شہر نبی مدینۃ الرسول کی زیارت کا حج بیت اللہ سے کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ فرض کی حیثیت سے، نہ رکن کی حیثیت سے، نہ اعمال حج میں سے ہے، نہ اس کی حیثیت سنت کی ہے، حج کے اندر سنت کی حیثیت سے بھی نہیں ہے۔ مدینے کی زیارت آپ کے حج کے ضمن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک شخص 5-6 دن کا پلان بنائے اور مکہ پہنچے، مکہ پہنچ کر کے حج کے 5 دن 4 دن جو اعمال ہیں وہ ادا کرے، اور 5ویں دن مکمل کرنے کے بعد 6ٹھے دن وہ ہندوستان واپس آ جائے، اس کے حج میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مدینہ نہیں گیا کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سفر بن چکا ہے اور اس کے ضمن میں مدینے کی زیارت شامل ہے، اس لیے اس کے احکام بیان کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ منکرات، شیخ نے اشارہ کیا کہ بہت ساری چیزیں مدینے کی زیارت میں ایسی شامل ہو گئی ہیں جو حرام ہیں، منکر ہیں، ناجائز ہیں، اور اسے لوگوں نے دین اور شریعت سمجھ رکھا ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ حضرات الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں حج بیت اللہ ادا کریں گے اور پورا سفر کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب حجاج وہاں پہنچتے ہیں، مشاعر مقدسہ میں بھی عام طور پر، اور مدینہ بھی جب پہنچتے ہیں، تو یہاں سے پڑھ کے سن کے معلومات حاصل کرنے کے بعد بھی جب وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے فلاں کام کر رہی ہے، تو سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بڑا اہم کام تھا اور ہم لوگ نہیں سیکھ کر کے آئیں، تو چلو اتنے سارے لوگ تو غلط نہیں کریں گے، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اور شیخ تجربہ بہت اچھا رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی وہاں رہتے تھے، جاتے آتے بھی ہیں، تو یہ ایک عام بات ہے کہ چونکہ وہاں زندگی میں 1 بار 2 بار کوئی جانے کا موقع پاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز اہم ہو جو ہم چھوڑ کے چلے آئیں، پھر دوبارہ موقع تو ملے گا نہیں، اور اتنی بڑی تعداد کوئی کام کر رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، صحیح ہی کام ہوگا، اس لیے لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام اتنی بڑی تعداد بھیڑ کر رہی ہے، یہ کام کیا کر رہی ہے؟ جو کام کر رہی ہے وہ تو اچھا ہی کام کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر کہیں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، کہیں لوگ کسی مسجد میں جا کر کے مدینے کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، اپنے حجاج بھی سوچتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور مسجد کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت پڑھنا، تحیۃ المسجد پڑھنا، یہ تو ثواب کا کام ہے،
تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ تو کیوں نہ چل کر کے ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں؟ دعا کر رہے ہیں، اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ ہم بھی دعا کر لیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کئی ایک جمع ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات انسان وہاں پہنچ کر کے مدینہ طیبہ کی زیارت بھی سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں منکرات بھر دیتا ہے اور اس کو لے کر کے چلا آتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی زیارت کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا ہے، روئے زمین پر دوسرا سب سے زیادہ عظمت والا اور رب ذوالجلال کو محبوب شہر ہے۔ مکے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا واللہ انک لاحب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کی قسم ہے اے مکہ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ولولا انی ما اخرجت منک ما خرجت، اللہ کی قسم اگر مجھے تجھ سے نکالا نہیں گیا ہوتا وہ خود سے نہیں نکلتا۔ کون ہے جو مکہ چھوڑ کر کے جائے؟ جانا پڑ رہا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو سب سے اونچا ہے۔ اس کے بعد شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ خیر، مدینے کے بارے میں ہمیں سرسری طور پر یہ جان لینا ہے کہ مدینے میں کچھ خصوصیات ہیں۔ مدینے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت لها ولأهلها ضعفی ما دعا ابراہیم لمکہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو حرام قرار دیا تھا، محترم بنا دیا تھا، میں نے مدینے کو حرام قرار دیا ہے، محترم بنا دیا ہے، اور جتنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے لیے دعا فرمائی تھی اس سے زیادہ یا اس کا دوگنا دعا میں نے مدینے والوں کے لیے کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لابتئی المدینہ، مدینے کے دونوں کناروں، دونوں طرف جو پہاڑیاں ہیں مشرق اور مغرب کی طرف، اس بیچ میں جو بھی حصہ ہے میں نے اس کو حرام کر دیا ہے، نہ وہاں کسی پودے کو کاٹا جائے گا، نہ کسی کانٹے کو توڑا جائے گا، نہ کسی کو مارا جائے گا، نہ کسی کو ستایا جائے گا، نہ کوئی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو مدینے کی حرمت کے خلاف ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بارے میں بڑی دعائیں فرمائی، مدینے کے بارے میں بڑی دعائیں فرمائی تھی۔ اے اللہ اس شہر میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کے مد میں برکت عطا فرما، اس کی سا میں برکت عطا فرما، اے اللہ یہاں کی جو بیماری ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر کے جوحفہ کے ویرانے میں، صحرا میں بھیج دے، یہاں امن، شانتی، عافیت، شفا کا ماحول بن جائے۔ یہ دعا فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ مدینہ محفوظ ہے دجال سے اور طاعون سے۔ مدینے کی گلیوں پر، مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، علی انقاب المدینۃ ملائکہ یحرسونها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون۔ مدینے کے جو راستے ہیں نا، گلیارے، بڑے راستے، چھوٹے راستے، جہاں سے بھی مدینے میں انٹری ہو سکتی ہے، ان راستوں پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو چوکیداری کر رہے ہیں۔ اس مدینے کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، طاعون داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من صبر علی شدتها ولأوائها كنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ مدینہ یہ بھٹی ہے، بھٹی، المدینۃ کالکیر، مدینے کی حیثیت بھٹی جیسی ہے۔ جیسے بھٹی میں جب لوہے کو یا کسی بھی معدن کو، کسی بھی میٹل کو تپایا جاتا ہے تو اس میں جل کر کے اس کی جو گندگی ہے، اس کے اندر جو اضافی چیزیں ہیں، کوڑے کباڑے کچرے سب نکل جاتے ہیں، کھرا باقی بچتا ہے۔ ایسے ہی مدینہ مٹی کی طرح ہے، یہاں پر کھرے ایمان والے، کھری توحید والے، کھری سنت والے باقی بچتے ہیں۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مدینہ یہ محبت وحی ہے، یہیں سے اسلامی مملکت کی بنیاد پڑی ہے، اور مدینے سے اسلام کی تعلیم، اسلام کا پیغام دنیا کے چپے چپے میں روشن ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے سمٹ کر کے اسی مدینے میں آ جائے گا۔ جیسے سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے، بہت دور تک پھیل جاتا ہے، پھر سمٹ کر کے اسی سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال تو مدینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے اور مدینے میں
کچھ تکلیف ہے، کچھ مشقت ہے نا، تو اس کی مشقت، اس میں رہنے کے وقت جو کچھ تکلیفیں ہیں، جو اس پر صبر کرے گا، جو اس کی شدت پر ہونے والی دشواریوں پر صبر کرے گا، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ بنوں گا یا سفارشی بنوں گا۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ خیر، اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جانا ہے۔ مدینہ کے اندر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس کا مرتبہ، ہمیں یہی اصل چیز ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ مدینہ جانے، مدینے کی زیارت کرنے کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہی مسجد ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، صاحبین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر، ایسے ہی بقیع کے اندر بہت سارے صحابہ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کی قبریں، یا ایسے ہی احد میں شہداء کی قبریں، کوئی بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے سفر کر کے جانے کا، ابھی سے ارادہ، ابھی سے نیت، اور وہاں پہنچنے کے بعد مکہ سے وہاں جانے کا ارادہ۔ بہت سارے حجاج جو پہلے سفر کرتے ہیں جلدی، وہ پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں، مدینے میں 8 دن رہنے کے بعد یا اس سے کم و بیش پھر آتے ہیں مکہ۔ جو لوگ لیٹس میں جاتے ہیں وہ پہلے حج سے فارغ ہوتے ہیں، پھر حج کے بعد مدینے کی زیارت کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں آدمی کے دل میں، آدمی کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تب ہی یہ سفر درست ہوگا، ورنہ یہ سفر ثواب تو دور کی بات ہے، گناہ کا سفر ہو جائے گا، بدعت کا سفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے سفر کی تیاری کجاوا نہیں کسا جا سکتا ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اب جو روایتیں ہم بہت ساری سنتے رہتے ہیں وہ سب روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، نہ تو حج سے اس زیارت کا کوئی تعلق ہے اور نہ اس طرح کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں ضعیف موضوع روایتوں میں اس کی کوئی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس آدمی نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ایک آدمی جائے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ حج کے اعمال ادا کر کے واپس آ جائے، اس کا حج 100% مکمل ہے۔ مدینہ نہ جانے کی وجہ سے اس کے حج پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کوئی تعلق نہیں مدینہ کا۔ ایسے ہی من زارنی وزار قبری، من زار قبری وزار قبر ابی ابراہیم فی عام واحد، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اور میرے باپ ابراہیم کی قبر کی زیارت کی ایک ہی سال میں، قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ اس طرح کی جو روایتیں سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں۔ جتنی بھی روایتیں آپ کو ملیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو حج کے ساتھ جوڑا گیا ہو، آپ جان لیں کہ وہ ساری کی ساری روایتیں بے اصل ہیں، ضعیف ہیں، موضوع ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مدینۃ الرسول پہنچنے کے بعد ہمارا سب سے جو بڑا کام ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت۔ اب ہم جب وہاں پہنچ جائیں گے مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی زیارت ہو گئی تو اب اس کے بعد مدینے میں کئی چیزیں ہیں جس کی ہمیں زیارت کرنا مسنون ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا زیارت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص مدینہ پہنچ گیا، اب اسے چاہیے کہ سب سے پہلے کہاں جائے؟ مدینۃ الرسول میں اللہ کے نبی کی مسجد پہ جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے بہت سارے کام کرنے کے بعد میں مسجد نبی پہنچتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارا زیارت کا اصل مقصد کچھ اور تھا، یہ ہم نے پہلے وہ کام کر لیے، اس کے بعد ہم مسجد نبوی پہنچے۔ ہمیں سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچنا چاہیے۔ آپ مدینہ پہنچ گئے، اپنے سامان وامان رکھ دیا، اس کے بعد آپ جائیں اللہ کے نبی کی مسجد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ کیسے زیارت کریں گے؟ زیارت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے کسی بھی مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اپنے دائیں پیر کو مسجد کے اندر داخل کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔
دخول مسجد کی دعا. دخول مسجد کی دعا کئی ایک ہے حدیثوں کے اندر، جو بھی یاد ہو. مثال کے طور پر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا معروف ہے، سب کو یاد ہے، یہ پڑھیں. یا بسم اللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہہ کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں. کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا وہاں بھی پڑھی جائے. داخل ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. باوضو ہو کر کے جائیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں جہاں بھی مسجد میں آپ کو جگہ مل جائے. اور اگر کسی نماز کے وقت ہی آپ پہنچے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر جو بھی نماز ہے، اگر کسی نماز کے وقت آپ پہنچے ہیں تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں، پھر آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نماز میں فاصلہ ہے تو آپ داخل ہوں تو ایسے مت بیٹھ جائیں، کوئی اور کام نہ کریں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں. اگر موقع ملے تو یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد جو پڑھنا ہے یہ روضے میں پڑھیں. روضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے ممبر کے بیچ والی جگہ کا نام ہے. ما بین بیتی و ممبری، میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ. اب یہاں بھی بہت ساری گڑبڑیاں ہیں، جو اس میں سے ایک گڑبڑی یہ بھی ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو روضہ کہتے ہیں، روضہ رسول کی جالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی روضہ نہیں ہے، اس کو روضہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے. اور جس حجرے میں، جس کمرے میں اما عائشہ رہتی تھی جس میں اللہ کے نبی مدفون ہیں، اس گھر کو بھی روضہ نہیں کہا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے بیچ کی جگہ، تو گھر تو نہیں ہے اس کے اندر، درمیان کی جگہ کو روضہ کہا ہے. یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری. وہاں آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، کسی موقع پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، کسی موقع پر آپ نہیں پڑھ سکتے، کافی بھیڑ ہوتی ہے. تو اگر موقع ہو تو آپ پڑھیں، لیکن بھیڑ بھاڑ نہ کریں، اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ کہیں بھی 2 رکعت پڑھ لیں. اور یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف اسی کے لیے روزے کی بات ہے. جب فرض نماز اگر ہو رہی ہو مثال کے طور پر، تو ہم کو روزے کی لالچ نہیں کرنی ہے، ہم کو پہلی صف کی لالچ کرنی ہے، پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. یہ نفل وغیرہ آپ کو پڑھنا ہے، موقع ملتا ہے تو آپ روزے میں پڑھیے، لیکن فرض نماز کے لیے وہاں پر رکنا. بہت سارے لوگ ہیں صف خالی ہے آگے لیکن روزے سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ روزے کی فضیلت ان کے ذہن میں ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ روزے میں ہی ہے تو یہی فضیلت والی جگہ ہے، اس لیے فرض بھی یہیں پڑھنا چاہیے. دیکھا دیکھی والا معاملہ بہت زیادہ، میں آپ کو بتا دوں پورے حج کے سفر میں دیکھی دیکھے والا معاملہ بہت زیادہ ہے. دیکھنے والا سننے والا، جو سنتے ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو سیکھ کر کے جاتے ہیں ان کا بھی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات. تو ایک بات ہمیں یہ جاننی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں فرض نماز پہلی صف میں، یعنی زیادہ سے زیادہ جتنا آگے آپ بڑھ سکتے ہیں تقدموا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاول فالاول اتموا الصف الاول فالاول، پہلی صف میں جانے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب مسجد نبوی کی زیارت سے آپ فارغ ہو گئے تو اب اس کے بعد آپ مدینہ میں آپ ہیں تو کئی اور چیزوں کی زیارت آپ کے لیے مسنون ہو گئی. مثال کے طور پر مدینے میں اس مسجد نبوی کے سوا، اس کے علاوہ ایک مسجد اور ہے جس کی زیارت مسنون ہے خصوصی طور پر، وہ ہے مسجد قباء، جو تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور اب تو اس وقت ملک سلمان حافظہ اللہ نے اس کو تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے اندر مجھے یاد نہیں ہے، شاید غالباً 2.5 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا شاید وسیع کیا جانے والا ہے، کیا جائے گا مسجد قباء کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں. ہماری یہ مسجد ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں دارالسلام میں، یا اور جیسے ساری مسجدیں، اس کے مقابلے مسجد نبوی میں ثواب کتنا ہے ایک نماز کا؟ 1000. ایک ہی 1000، 50,000 نہیں. 50,000 والی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے. 1000 ہی اس کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس مسجد کی فضیلت تو یہ ہے
اور خانہ کعبہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب میری مسجد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے. میری مسجد کے مقابلے میں 100 گنا. 1 لاکھ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1 لاکھ اور اللہ کے نبی کی مسجد کے مقابلے میں 100 گنا. اچھا یہیں یہ بھی ہم جان لیں کہ ہم لوگ حرمین شریفین کہتے ہیں نا، حرمین شریفین. حرمین شریفین حرم مکہ مسجد حرام اور حرم مدینہ یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی 2 ہی حرم ہیں دنیا میں، تیسرا کوئی حرم نہیں ہے. کتابوں میں یہاں وہاں آپ دیکھتے ہوں گے لوگ بیت المقدس کو بھی تیسرا حرم کہتے ہیں، ثالث الحرمین. ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو حرم کہا جائے. حرم 2 ہی ہے اور ہمارے سامنے واضح ہے کہ یہ حرم کیوں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنا دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم بنا دیا. بیت المقدس کو حرم کس نے بنایا؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. جب حرم ہے نہیں تو حرم کہنے کی بھی دلیل موجود نہیں ہے. ثواب کتنا ہے لیکن نماز پڑھنے کا. اگر کوئی وہاں پہنچے کسی موقع پر یا کوئی راستہ ایسا کھلے کہ ابھی سفر کر کے بیت المقدس جائے پہنچے، اور اللہ کرے کہ ایسے حالات ہوں کہ ہم وہاں بھی زیارت کرنے کے لیے سفر کریں، کیونکہ وہاں کا سفر کرنا بھی جائز ہے، تو وہاں کی کتنی فضیلت ہے. بہت زیادہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ روایت جو ہے جس میں 500 نماز کی بات آئی ہے، بیت المقدس میں نماز کی فضیلت 500 نماز کے برابر ہے دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں، یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ 250 نماز کا ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام آپس میں مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت اور بیت المقدس میں نماز کی فضیلت کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے. تو صحابہ کرام کے بیچ میں ایک گفتگو میں یہ بات آئی کہ اس کی فضیلت 500 نماز کے برابر ہے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی فضیلت بھی 1000 کے برابر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی یعنی مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کی فضیلت میری مسجد کا 1/4 حصہ ہے. میری مسجد کا 1/4 حصہ ہے، تو 250 نماز کا ثواب بیت المقدس میں ملے گا. یہی ثابت ہوا اور یہی روایت صحیح ہے. 500 والی بات درست نہیں. خیر، تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ حرم تیسرا کوئی نہیں ہے، 2 ہی حرم ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے یا مسجد بیت المقدس ہے، جو بھی آپ کہیں. الحمدللہ اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہے. طائف کے علاقے میں بھی بہت سارے، کچھ لوگ، زیادہ لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگ طائف میں بھی ایک حرم کی تلاش میں رہتے ہیں. وج نامی ایک جگہ ہے طائف میں، اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں آیا ہوا ہے کہ وہ بھی حرم ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس لیے کچھ لوگ نادانی میں، لا علمی میں ادھر طائف بھی جاتے ہیں. اب وہ حاجیوں کے بیچ میں بات چیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ طائف جا رہے ہیں، ایک حرم وہاں بھی ہے فضیلت کی جگہ، وہاں بھی جا کر کے آئیں گے. تو کچھ حاجی لوگ سوچتے ہیں یار یہ تو بتایا نہیں ہمارے علماء کرام نے، ہماری کتاب میں بھی لکھا نہیں ہوا ہے، بہت غلط بات ہے، بتاتے نہیں ساری باتیں. تو اس طرح سے ماحول بنتا ہے. تو دیکھیے دیکھا بہت چلتا ہے. دیکھیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک دم علم کی روشنی میں کانفیڈنس سے ہمیں حج کے اعمال اور زیارت مدینہ کی اعمال انجام دینے ہیں. خیر، اب جب زیارت ہو گئی تو مسجد نبوی کی زیارت کے علاوہ ایک ہی مسجد ہے جس کی زیارت ہم اور کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مسجد قباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ مسجد قباء کی زیارت کیا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر سنیچر کو جاتے تھے مسجد قباء اور وہاں نماز پڑھ کر کے آتے تھے. بعض روایتوں میں راکباً او ماشین، پیدل جاتے تھے یا سواری پر جاتے تھے لیکن جاتے تھے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہی بات ہمیں سمجھنی ہے، آپ نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء وصلى فیہ رکعتین وصلى فیہ صلاۃ کانت لہ کاجر عمرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کر لے اور پھر مسجد قباء آ کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے یا کوئی بھی نماز پڑھ لے، اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا. کان کا اجر عمرہ، عمرہ اس کا نہیں ہو جائے گا لیکن عمرے کے جیسا ثواب. دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا عمرہ ہو جانا، ایک ہوتا عمرے کا ثواب مل جانا. تو ثواب مل جائے گا کا اجر عمرہ. تو یہ ہے مسجد نبوی کے سوا دوسری مسجد جس کی زیارت مسنون ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. کوئی فضیلت الگ سے کہ اس نماز کی کوئی اور فضیلت ہے اتنی نماز کے برابر، ایسی کوئی چیز نہیں. یہی فضیلت ہے کہ عمرے کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے. اچھا، اب ان 2 مسجدوں کے سوا مدینے میں جو مسجدیں اور پائی جاتی ہیں، مدینے کی اور دوسری مسجدیں، وہ 2 طرح کی ہیں. 2 طرح کی مسجد ہے، بلکہ 3 طرح کی مسجد ہے. ایک مسجد وہ ہے
جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ مسجدیں تھیں، آج اس کی شکل بدل گئی، ڈیولپ ہو گیا، لیکن مسجدیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھیں۔ مثال کے طور پر مسجد المصلی جو عیدگاہ کی مسجد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی۔ ایسے ہی مسجد بنو سالم، قبیلے بنو سالم کی جو مسجد ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھی وہ۔ تو یہ وہ مسجدیں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، یہ وہ مسجدیں ہیں جن کا تعلق صحیح طور پر عہد رسالت سے ہے، یعنی ہے یہ مسجدیں اللہ کے نبی کے زمانے سے اس کا تعلق ہے، لیکن ان مسجدوں کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے جس کے لیے آپ اسپیشلی وہاں جائیں، ایسی کوئی فضیلت اس کی ثابت نہیں ہے۔ دوسری مسجدیں وہ ہیں، تیسری مسجدیں وہ ہیں جو بدعت کہلاتی ہیں۔ بدعت کا مطلب اس معنی میں کہ ان مسجدوں کا تعلق نہ عہد رسالت سے ہے، نہ عہد خلافت راشدہ سے ہے، نہ عہد صحابہ سے ہے، اس کا تعلق ہے ہی نہیں، لیکن اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ بڑی لمبی فہرست ہے اس کی۔ 7 مسجدوں کے نام سے تو آپ شاید سنتے، 7 مساجد کے نام سے اس علاقے کا نام 7 مساجد بن گیا۔ سعودی حکومت نے، شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک دوسری مسجد، اکثر مسجدوں کو توڑ کر کے ایک بڑی مسجد علاقے کی آبادی کو دیکھ کر کے قائم کر دی ہے، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ابھی بھی مسجد فتح، مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد غمامہ، مسجد اور بھی بہت سارے لوگوں کے، سلمان فارسی، اس طرح سے کئی ایک چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جس میں 4 آدمی 6 آدمی 4 آدمی 6 آدمی ہی مشکل سے جا سکتے ہیں، یہاں اونچائی پر، یہاں کہیں ادھر ادھر ایسی بنی ہوئی۔ ان مسجدوں کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان مسجدوں کا سرے سے عہد رسالت، عہد صحابہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مسجد نبوی کی زیارت میں سب سے خطرناک جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہی ہے، بڑی تعداد میں حجاج پورا ارادہ کر کے پکڑ کے 5 ریال دے کر کے ادھر سے ادھر ہر آدمی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں لوگ جا رہے ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے، وہاں لوگ جا رہے ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے۔ اب وہاں پہنچ کر کے یہاں 2 رکعت، اس مسجد میں 2 رکعت، اس مسجد میں 2 رکعت، ایسے ہی 2 رکعت ساری مسجدوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حجاج، اور سمجھتے ہیں کہ یہاں آئے ہیں تو ہمیں ہر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مسجدیں، ان کا عہد رسالت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ سب بعد کی ہیں، خالی نام ڈال دیا گیا ہے صحابہ کا یا اور کسی چیز کا۔ میرے بھائیو، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق 400 سال 500 سال کے بعد سے بھی نہیں ملتا ہے، تو عہد رسالت، عہد صحابہ میں اس کا تعلق کہاں سے ملے گا؟ تو ایسی جگہوں پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، جہاں جائیں گے وہاں آپ کو 500-700 لوگ دکھائی دیں گے بھیڑ لگائے ہوئے، اور کچھ لوگ جو شیعہ ٹائپ کے ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں وہ مسجد علی، مسجد فاطمہ کے پاس تو بہت زیادہ بھیڑ لگائے رہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مسجدوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ کی صرف توجہ ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پورے اہتمام سے پڑھیں، اور کوئی بھی نماز آپ ہرگز اپنے کمرے میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کسی اور مسجد میں یہاں شاپنگ واپنگ کرنے چلے گئے تو نماز چلی گئی، یہاں پڑھ لیا وہاں پڑھ لیا۔ میرے بھائی، یہ زندگی کا موقع دوبارہ میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا کون جانتا ہے، اس لیے ساری نمازیں مسجد نبوی میں آپ پڑھیں، نوافل کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں آپ وہیں کریں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ الحمدللہ مسجد نبوی میں اور ایسے ہی مسجد حرام میں بھی الحمدللہ تہجد کے وقت اذان ہوتی ہے، تہجد کے وقت اذان ہوتی ہے جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو وہاں بھی آپ جا کر کے، اس وقت بھی آپ جا کر کے نمازیں ادا کریں۔ تو بہرحال اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، وہاں پر آپ پڑھیں۔ اس کے بعد مدینے کی جو نئی مسجدیں ہیں اس دور میں بن گئی ہیں، اب وہ شاہی مطلب خرچ پر بنی ہیں تو بڑی اعلیٰ شان قسم کی بنی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو دیکھنے اکھنے کے نام پر زیادہ وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وہ کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کیوں آپ اپنا وقت ضائع کریں گے؟ نہ اس کا نقش و نگار دیکھ کر کے تصویریں لینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب بالکل درست نہیں ہے، تو اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ مسجد نبوی، مسجد قباء، یہ 2 ہی چیزیں ہیں جہاں آپ کو زیارت کرنی ہے۔ مسجد قبلتین ایک ہے، اب اس کی تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ 2 قبلے والی مسجد ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اس میں نماز پڑھی گئی ہے، اور اس کے بعد مسجد حرام کی طرف بھی نماز پڑھی گئی ہے۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، لیکن وہی مسجد ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اب کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ اب تو سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب نادانی ہے۔ آج بھی بہت سارے حجاج و زائرین ایسے ہیں جو اسی مسجد قبلتین میں پہنچ کر کے 2 رکعت اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، 2 رکعت اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے۔ میرے بھائیو، دیکھا معاملہ بہت زیادہ غلط وہاں پر ہو جاتا ہے، اس لیے اس طرح کا کوئی کام آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کی ساری توجہ مسجد نبوی پر ہونی چاہیے۔
اور اس کے بعد مسجد قباء، بس تیسری کوئی مسجد کے پیچھے آپ کو نہیں پڑنا ہے۔ تو مدینے میں زیارت کی دو مسجدیں، ان دو مسجدوں کے بعد تین قبریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، صاحبین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت۔ آپ جانتے ہیں کہ حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دونوں صحابہ خلفائے راشدین میں سے مدفون ہیں۔ آپ باب السلام سے داخل ہوں گے اور شیخ آپ کو پوری انشاءاللہ رہنمائی کریں گے کہ وہاں کے قانون کے مطابق ہی آپ کو کرنا ہے، وہاں کا ٹائم ٹیبل، وہاں کا اعلان، وہاں کی گائیڈ لائن بالکل ایسے ہی فالو کرنا ہے جیسے وہاں کرتے ہیں، کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔ باب السلام سے آپ داخل ہوں گے 1 نمبر گیٹ سے، آگے جائیں گے جب تو آگے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو ابھی حجرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ وہ حجرہ نہیں ہے، یہ وہ کمرہ نہیں ہے، وہ کمرہ اندر ہے۔ اس کمرے کے بعد پھر الگ سے ایک تکونی باؤنڈری ہے، اس تکونی باؤنڈری کے باہر یہ چوتھی دیوار ہے، یہ چوکون دیوار ہے، لیکن بہرحال سامنا وہی ہے، اسی کمرے کا سامنا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ جب داخل ہوں گے آپ تو داخل ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں وہاں ہاتھ اٹھا کر کے، کوئی نیت نماز کی طرح جیسے باندھتے ہیں ایسے باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے، کوئی ایسے، بالکل غلط ہے، نہ ایسے آپ کو کرنا ہے اور نہ ایسے آپ کو کرنا ہے، آپ کو ایسے رہنا ہے ارسال کے ساتھ۔ کوئی طریقہ وہاں زیارت کے درمیان ہاتھ کو سینے پر رکھنے کا، پیٹ پر رکھنے کا یا دعائیہ کیفیت میں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں ایسے ہی ارسال کے ساتھ جانا ہے، ادب کے ساتھ اور پست آواز میں، دھیمی آواز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں محترم تھے، کوئی شور شرابہ، بلند آواز نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسے ہی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی آپ کا ادب و احترام ویسے ہی رہے گا۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی میں 2 لوگ آئے اور بات چیت کرنے لگے تو آواز بلند ہو گئی ان کی۔ طائف کے تھے، وہ آئے اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ زور زور سے بات کرنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے ایک صاحب کو اشارہ کیا کہ ان دونوں کو بلاؤ، ان دونوں کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا من این انتما، کہاں سے آئے ہو بھائی، آپ لوگ اتنا زور سے چلا کے باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ طائف سے آئے ہیں۔ طائف سے آئے ہیں تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم لوگ طائف سے آئے ہو، یہاں کے نہیں ہو، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، اگر یہیں کے ہوتے تو لأوجعتکما ضربا، تو مار کر کے تم کو تنبیہ کرتا، ترفعان صوتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کر رہے ہو، بے ادبی، گستاخی ہے، یہ چیز مناسب نہیں۔ تو وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر اصل میں بہت زیادہ جو تڑپ ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ چیز مناسب نہیں۔ وہاں پر الحمدللہ سیکورٹی بھی موجود ہوتی ہے، یعنی پولیس والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور دینی رہنمائی کرنے والے الحمدللہ علماء بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی زبان میں ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء بھی رہنمائی کرنے والے موجود ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح زیارت بھی کرا دیں اور کوئی منکر اور گناہ کا کام آپ نہ کریں۔ الحمدللہ سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آمین رب العالمین، یہ طریقہ ہے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ جب دیکھیں گے نا حجرہ، تو حجرے میں آپ کو کئی ایک سوراخ ایسے دکھائی دیں گے، تو سوراخوں کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، آپ دیکھیں گے ان سوراخوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے گا، تھوڑے سے فاصلے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لکھا رہے گا، تھوڑا سا اور فاصلے پر جائیں گے، یہ سب 2 ہی فٹ کا، 2 3 قدم کا ہی فاصلہ ہے، 2 ہی قدم کا فاصلہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لکھا رہے گا۔ تو جب آپ جائیں گے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، آپ سامنے کھڑے ہو کر کے بالکل خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ سلام اور درود پیش کریں۔ کیا طریقہ ہوگا؟ جو ہم لوگ درود ابراہیمی میں پڑھتے ہیں نا، وہی آپ کہہ دیں، وہ سب کو یاد بھی ہے الحمدللہ، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اشہدو، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنے میں، یہ آپ کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، درود ابراہیمی میں جو بتایا گیا ہے وہ بھی آپ کہیں، جو کہ یاد ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر کچھ اور کہہ سکتے ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، آپ کی سیرت کا حصہ ہے، مثال کے طور پر اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق، اس طرح کا کوئی اور بات،
کہ اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے بندوں کو نصیحت فرما دی، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنا چاہیے تھا آپ نے جہاد کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیات ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، ان سب زحمتوں میں آپ نہ پڑیں، صرف الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ آپ کہہ دیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ 2 قدم اور دائیں طرف جائیں نکلنے کی طرف، تو آپ کا سامنا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو خلیفہ اول ہیں۔ آپ ان کے مواجہے میں یعنی ان کے سامنے میں کھڑے ہوں ادب سے، اور آپ کہیں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ۔ کچھ نہیں تو آپ اتنا کہ السلام علیکہ یا ابا بکر، سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پھر 2 قدم اور دائیں ہوں گے تو آپ کا مواجہہ، آپ کا سامنا ہوگا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہاں پر بھی آپ کہیں السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلامتی ہو آپ پر اے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور چوٹی کے صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیارت کے لیے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ ایسے ہی کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر آگے بڑھتے تھے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر اور آگے بڑھتے تھے السلام علیکہ یا ابتا، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلامتی ہو آپ پر اے ابا جان، کیونکہ ان کے والد تھے وہ۔ اس طرح سے آپ پڑھا کرتے تھے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے سب گھیر گھار کر کے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہوں گے، وہاں لوگ ہٹاتے بھی رہتے، سمجھاتے بھی رہتے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پورے اس کا چکر لگا کے طواف کر لیں، اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، آپ اچھی طرح سیکھ کر کے جائیں گے، اپڈیٹ کر کے جائیں گے اپنے آپ کو، تو الحمدللہ آپ اچھی سے اچھی زیارت بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوں گے آپ ان کو نصیحت بھی کر سکیں گے، سمجھا بھی سکیں گے۔ یہ بھی ایک حصہ ہے سفر حج کا، کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، لیکن سب چیزیں ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے، کوئی بھی شور شرابہ وہاں پر نہ ہونے پائے۔ اب ہم یہاں سے فارغ ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبریں، یہ پہلی جگہ تھی جہاں ہم نے زیارت کر لی۔ اب اس کے بعد دوسری جگہ کیا ہے؟ بقیع، وہ بھی جنت نہیں ہے، وہ بقیع ہے، بقیع الغرقد۔ بقیع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بقیع کے معنی ہوتے ہیں گھیرا ہوا کوئی علاقہ۔ کسی بھی علاقے کو گھیر دیا جائے کسی باؤنڈری سے، کسی دیوار سے یا کسی تار ور کی باؤنڈری، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم بقیع کہیں گے اس کو۔ وہاں پر غرقد لگا ہوا تھا، غرقد ایک پودا ہے، وہ پتا بڑی کثرت سے پودا لگا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام بقیع الغرقد ہو گیا، یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ پودے زیادہ اگے ہوئے ہیں اور ایک طرح سے گھیراؤ ہو گیا ہے، اس لیے اس کا نام بقیع غرقد ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کی عام قبرستان ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، صحابہ، صحابیات کے علاوہ یہ سارے لوگ دفن ہوتے ہیں۔ آج بھی کسی کی وفات ہو جائے تو مدینے آس پاس کی علاقے میں وفات ہو جائے تو اس کی تدفین کہاں ہوگی؟ بقیع میں اس کی تدفین ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کوئی خاص صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے ہی وہ قبرستان ہے۔ تو اس کی زیارت کرنا، اس کے لیے وقت کا اعلان ہوتا ہے کہ کب سے کب تک زیارت ہوگی، اس اعتبار سے آپ کو جانا ہوگا۔ الحمدللہ رہنمائی کرنے والے موجود وہاں ایسے بھی رہتے ہیں اور شیخ صاحب آپ کے ساتھ میں رہیں گے، تو زیارت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کریں گے۔ زیارت کرنے کا وہی طریقہ ہے جو کسی بھی قبرستان کی زیارت کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، اندر داخل ہوں اور داخل ہو کر کے دعا پڑھیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ بعض روایت میں انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ جو بھی زیارت قبور کی دعا ہے وہ دعائیں یاد کر لیں، کوئی بھی ایک دعا آپ یاد کر لیں، وہ پڑھ لیں الحمدللہ۔ اس طرح سے آپ داخل ہو جائیں۔ اب اندر آپ کو موقع دیتے ہیں تاکہ آپ ایک گھوم کر کے راؤنڈ 5-10 منٹ میں لگا کر کے واپس آ جائیں۔ وہاں پر بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ باقاعدہ چارٹ لے کر کے آتے ہیں، نقشہ لے کر کے آتے ہیں، اور اس کے حساب سے وہاں نشاندہی ہوتی ہے ان کے پاس، یہاں فلاں کی قبر تھی، یہاں فلاں کی قبر تھی، یہاں فلاں، یہاں فلاں، یہاں فلاں۔ وہ آ کر کے یہاں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ قبریں کہاں ہیں، اور کافی پریشان بھی کرتے ہیں وہاں جو گائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے نقشے میں ایسا ہے تو یہ قبر کہاں ہے۔ اس طرح سے وہ جھگڑتے۔ ان سب چکروں میں بالکل ہمیں نہیں پڑنا ہے، کیونکہ الگ الگ
لوگوں کی قبروں کی تعین کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ کس کی قبر کون سی ہے. 2-3 جگہوں کی ہے وہاں پر جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یقینی ہے, الحمدللہ اس کی رہنمائی بھی کریں گے, لیکن بقیہ آپ کو اس میں پڑھنا نہیں ہے کہ کیا ہے. قبروں کی زیارت آپ کو کرنی ہے, آپ نے قبروں کی زیارت کر لیں, دعا پڑھ کر لیں, اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نکل جائیں. تیسری جگہ جو زیارت کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہدائے احد کی زیارت. احد کے شہداء 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے جو مشرکین مکہ سے جنگ کی تھی, وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اور وہاں پر جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں جو سعودی حکومت نے ایک باؤنڈری کے اندر کر دی ہیں. ان کی زیارت کرنا, تو وہاں آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ پورے طور پر وہ لاک ہوتا ہے, جالی لگی ہوتی ہے, باہر آپ رہیں گے اور وہیں سے آپ دعا پڑھ لیں گے, زیارت قبور کی دعا پڑھ لیں گے. اتنا ہی کام ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پر چونکہ وہاں جنگ احد پیش آئی تھی, تو جنگ احد کی صحیح معلومات کرنے کے لیے جب آپ وہاں پہنچ چکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جنگ احد کو سیرت کی کسی کتاب میں پڑھ لیں, اور اس کے بعد اہل علم جو ہمارے شیخ صاحب رہنمائی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں مدینہ میں جو جنگ ہوئی تھی احد کی, مسلمانوں کا لشکر کدھر تھا, کفار کا لشکر کدھر تھا, اور کیسے کیسے جنگ ہوئی تھی. ایک ہلکا سا آپ کو خاکہ سیرت کا معلوم پڑ جائے گا, بس اتنی سی بات ہے. وہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی آپ کو ملے گی جس کو جبل رومات کہتے ہیں, جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا, ہے نا. اس پر بھی لوگ چڑھ چڑھ کر کے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بھی کوئی حج وج کا حصہ ہے, زیارت کا حصہ ہے. ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کو ایک سیرت کا ہلکا سا, ہے نا, نقشہ معلوم پڑ جائے, جھلک مل جائے کہ ہاں یہی احد کی سرزمین ہے اور جہاں مطلب جنگ ہوئی تھی. اتنی سی بات ہے. اس کے بعد آپ کو مدینے میں کوئی اور مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مدینے میں جب تک رہتے ہیں رہیں, 2 دن 4 دن 8 دن کم زیادہ, آپ جب تک بھی آپ کو موقع رہے آپ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریے. ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے. 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے, اور اسی لیے 40 نماز پڑھنے کے لیے ہمیں 8 دن چاہیے, کیونکہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 8 دن ملے گا پورا, تب 40 نمازیں آپ کو مدینہ میں ملیں گی. اس لیے وہ حجاج جو ہے نا, جو اس نظریے سے جاتے ہیں, وہ وہاں کمیٹی کے ذمہ داران سے یا پرائیویٹ ٹور کے ذمہ داران سے کافی جھگڑے کرتے ہیں کہ ہماری 40 نماز پوری نہیں ہوئی, ہے نا, ہم 38 نمازیں ہماری ہوئی, ہم کو لے کے جا رہے ہیں, دیر کر دی وغیرہ. ہمیں یہ جاننا ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ 40 نماز جو مسجد نبوی میں پڑھے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی, وہ جہنم سے بری ہو جائے گا, وہ نفاق سے بری ہو جائے گا, یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ جو صحیح ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص 40 دن تک, 40 نمازیں نہیں بلکہ 40 دن تک کسی بھی مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھے گا, اتنی پابندی کرے گا کہ تکبیر اولا اس کی نہ چھوٹتی ہو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کنت لہو یا کتبت لہو براءتان, براءت من النفاق و براءت من النار. جو شخص کسی بھی مسجد میں 40 دنوں تک 5 وقتہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا, تکبیر اولا اس کی نہ چھوٹی ہو, اخلاص کے ساتھ پڑھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 براتیں لکھ دی جائیں گی. ایک تو وہ جہنم سے بری لکھ دیا جائے گا, دوسرے نفاق سے برات اس کو حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 نمازیں نہیں بلکہ 40 دن اور کسی بھی مسجد میں. اس لیے جو بھی آپ کو ملے کم زیادہ آپ اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو یہ موقع میسر آ رہا ہے اس موقع سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں. واپس آئیں تو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے واپس آئیں, گناہوں کی معافی کرا کر کے آئیں, اور جو بھی فضیلت کا پہلو جہاں بھی موجود ہے صحیح اس فضیلت کو آپ حاصل کر کے آئیں. مسجد نبوی کی زیارت کے آداب سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں, شیخ سے رہنمائی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو مبارک کرے, آپ کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور تمام عازمین حج کو, حجنوں کو جو بھی اس سال جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور کرنے کی اور حج مبرور کے ساتھ واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.